آپ کا تو اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی اچھی طریقے سے حقیقت یہ ہے غیر جانبدارانہ انداز سے سیشن چلاتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم، آج کا اجلاس اس بات کا متقاضی ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر توان لان نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، اور نہ یہ کرونا پاکستان کا پیدا کردہ بلا ہے، یہ بین الاقوامی وبا ہے، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آیا تھا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ سب سے پہلا وبا اسلامی تاریخ میں سن 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں آیا تھا، اور اس سے 30 سے 35 ہزار صحابہ کرام اور تابعین کا لشکر اور افواج شہید ہوئے تھے، اور پھر عمر فاروق کے ہدایات پر عمرو بن عاص رضی اللہ نے عمل کیا اور تمام افواج کو کوارنٹائن کر دیا، اور ان کو حکم دیا جب وہ سپہ سالار بن گئے کہ تمام افواج جابیہ کے مقام سے اوپر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، اور انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیے، اور کوارنٹائن کا تصور وہ عمر فاروق کے جانشی جرنیل عمرو بن عاص نے دیا اور خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ لہذا احتیاطی تدابیر عین اسلام کے مطابق ہے۔ تو میں یہ تجویز پوری قوم کو دیتا ہوں کہ خدارا یہ صرف حکومتی معاملہ نہ سمجھے، یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ بھی ہے، اسلام کا مسئلہ بھی ہے کہ جب اس قسم کا وبا آ جائے، مرض آ جائے، تو اس کا جو ہے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اعلان کر دیا، جماعت میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا کہ کرونا کے حوالے سے ہم سیاست نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ حکومتی اداروں کے ساتھ وہاں ضلعوں کی سطح پر تعاون کرے باقاعدہ، اور یہاں تک کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کمشنر نے مجھے خود ٹیلی فون کیا، جاوید مرو صاحب بہت اچھا افیسر ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ تفتان کے جتنے زائرین وہاں مفتی محمود اسپتال میں جو ہیں کوارنٹائن کیے ہیں، یا میرے خلقہ میں درازندہ میں کوارنٹائن کیے ہیں، ان کو جمعیت علماء اسلام کی جو رضاکار فورس ہے، تنظیم ہے رضاکاروں کا، ان کو ہم تیار ہیں کہ آپ کے مدد کے لیے مہیا کریں۔ تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ پورے پاکستان میں انصار الاسلام کے رضاکار پھیل جائے، اور اس وبا کے خلاف جو ہیں ایک اویئرنس پیدا کریں، ایک شعور لوگوں میں پیدا کریں، اور پھر ہم نے لاکھوں لوگوں میں مفت سینیٹائزر، مفت ماسک تقسیم کیے، لوگوں میں اویئرنس پیدا کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام کا جو سوشل میڈیا کا ٹیم ہے ان کو فعال بنا دیا، اور پورے پاکستان میں خطہ کی قبائل کے ان علاقوں میں جو خطرناک ہے وہاں بھی ہم نے اویئرنس پیدا کرنے کے لیے کام کیا۔ میں خود مختلف علاقوں کو گیا، لاکھوں لوگوں کو جو کوارنٹائن ہونے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، مولانا صاحب کے حکم پر لاکھوں گہرانوں کو جمعیت علماء اسلام کے ورکروں نے باقاعدہ راشن پہنچائے۔ تو حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، قوم کی اپنی ذمہ داری ہے، اور حکومت اور قوم کی اتفاقی طور پر اتفاق رائے پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ قوم اور حکومت اور پوری ملک ایک ہی پیچ پر کھڑے ہو جائے، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت بھی اس میں رہنے نہ ڈالے، اس قسم کے مسائل سامنے نہ لائے کہ اس کی وجہ سے قوم میں جو وحدت پیدا ہوئی ہے وہ پارا پارا ہو جائے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، ایک انتہائی درمندانہ التجا کرتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کے غدار ہے، پاکستان کے آئین کے دشمن ہے، پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پاکستان کے آئینی اداروں کے ممبر نہ بنائے۔ جس طرح میاں عاطف پہلے کہا گیا تھا کہ وہ میاں عاطف قائدیانی جو بدنام زمانہ قائدیانی ہے، ان کو اقتصادی کونسل کا چیئرمین بنایا گیا تھا، پھر یہاں اقلیتی کمیشن کا جو ہے ممبر بنا دیا گیا، اور یہ تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت میں کہ پاکستان ایک وبا میں ہے، ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے یہ تحفظات ہے کہ حکومت اس قسم کے اقدامات کم از کم بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آئین کے غدار ہے، وہ آئین نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اقلیت نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ کون سی اقلیت ہے وہ؟
قیدیانوں کی مسئلہ جو ہے پوری تمام اقلیتوں سے علیحدہ ہے اور مختلف ہے. ہم اقلیتوں کی قدر کرتے ہیں لیکن وہ مرتدین، وہ ظالم، وہ پاکستان کے آئین کے دشمن ہے. قادری صاحب پورا بیان دے چکے ہیں، اس پہ وضاحت کر چکے ہیں، اس پہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے آخر میں یہی بات اور اس پہ پورا بیان دے چکے ہیں. وہ آخری بات یہی کرتا ہوں، کسی کمیشن میں جی بالکل ان کو نہیں شامل کیا گیا، کچھ نہیں کیا. اچھی بات ہے کہ کمیشن میں شامل نہ کیا ہو، لیکن یہ تمام میڈیا پر یہ باتیں چل رہی تھی، یہاں تک کہ منیشن صاحب نے کہا کہ یہ تجویز آئی تھی کہ ان کو شامل کیا جائے. اگر آپ نے جس طرح تفصیلی انہوں نے بیان اپنا دیا جی جس طرح آپ نے فرمایا قادیانی کو کسی بھی جو ہے وہ اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے. ہم کم از کم قیدیانی کو، پاکستان کے آئین کے غداروں کو کسی کمیشن میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی کا حوالے سے پوری قوم متفق ہے اور کرونا کے حوالے سے بھی ہم سب متفق ہیں اور جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنی چاہیے. ایک اور بات جی، تبلیغی جماعت کو بہت ذلیل کر دیا گیا اور اس پہ پتہ نہیں کس نے کیا. اس ملک میں مافیا ہیں مختلف. جی ایسی جماعتیں تھی بلوچستان سے آئی تھی، میرے خیال میں کوئی اس میں کرونا کا مریض نہیں تھا. 14 دن خام خواہ ان کو مسجد میں کوارنٹائن کر دیا. یار اس میں کوئی مریض نہیں ہے، اس کی ٹیسٹ نہیں کرتے، کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ اس طرح فرانس کی جماعت تھی، اس میں خواتین بھی تھے. اسماعیل خان کے تبلیغی مرکز میں ان کو بند کر دیے تھے. پھر اللہ ان کا بہلا کرے، عمیر صاحب اسماعیل خان کی جوڑی سے اچھا آدمی ہے، میں نے ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے بہرحال ہمارا کام چلایا. تو اس طرح تبلیغی جماعت کو بہت بدنام کیا، حالانکہ تبلیغی جماعت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. تبلیغی جماعت جو ہیں اللہ کی دین کی دعوت جو ہے چلاتی ہے اور دین کے کام کے لیے مشغول عمل ہے، لہٰذا ان کی تعاون کرنی چاہیے. یہ وبا اس وقت ختم ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم پوری قوم سے بھی یہی التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ وبا پاکستان سے ختم کر دے. جزاکم اللہ خیر.